الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تبلیغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اس میں کچھ مسلمانوں کی تعریف فرمائی۔ پھر فرمایا کہ ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا نہیں کرتے اور انہیں دین نہیں سکھاتے اور انہیں دین سے ناواقف رہنے کے عبرتناک نتائج نہیں بتاتے اور انہیں برے کاموں سے نہیں روکتے، اور ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں سے دین کا علم حاصل نہیں کرتے اور دین کی سمجھ بوجھ پیدا نہیں کرتے اور دین سے جاہل رہنے کے عبرتناک نتائج معلوم نہیں کرتے۔ خدا کی قسم، لوگ لازماً اپنے پڑوسیوں کو دین کی تعلیم دیں، ان کے اندر دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں، انہیں نصیحت کریں، ان کو اچھی باتیں بتائیں اور ان کو بری باتوں سے روکیں۔ نیز لوگوں کو چاہیے کہ لازماً اپنے پڑوسیوں سے دین سیکھے، دین کی سمجھ پیدا کرے اور ان کی نصیحتوں کو قبول کرے۔ طبرانی معارف الحدیث۔ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ میں تبلیغ دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تم اس مرتبے پر پہنچ چکے ہو؟ اس نے کہا ہاں، توقع تو ہے، یعنی امید ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مرتبے کو پہنچ چکا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ نہ ہو کہ قرآن کی 3 آیتیں رسوا کر دیں گی تو ضرور تبلیغ دین کا کام کرو۔ اس نے کہا کہ وہ کون سی 3 آیتیں ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا پہلی آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، سورہ بقرہ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا واعظ کہتے ہو اور اپنے کو بھول جاتے ہو؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کیا اس آیت پر اچھی طرح عمل کر لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اور دوسری آیت لم تقولون ما لا تفعلون، سورہ صف، تم کیوں نہیں کہتے ہو بات جس کو کرتے نہیں؟ تم کیوں کہتے ہو وہ بات جس کو کرتے نہیں؟ تو اس پر اچھی طرح عمل کر لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اور تیسری آیت ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، سورہ ہود۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا جن بری باتوں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں ان کو بڑھ کر خود کرنے لگوں، میری نیت یہ نہیں بلکہ میں تو ان سے بہت دور رہوں گا، تم میرے قول اور عمل میں تضاد نہ دیکھو گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا کہ اس آیت پر اچھی طرح عمل کر لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا جاؤ پہلے اپنے کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یہ مبلغ کی پہلی منزل ہے۔
معارف الحدیث الدعوہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ لازماً نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ خدا ان قریب تم پر ایسا عذاب بھیج دے گا کہ پھر تم پکارتے رہو گے اور کوئی سنوائی نہ ہوگی۔ ترمذی۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہر ہفتہ ایک مرتبہ وعظ کہا کرو، اور 2 دفعہ کر سکتے ہو، اور 3 مرتبہ سے زیادہ وعظ مت کہنا، اور اس قرآن سے لوگوں کو متنفر نہ کرنا، اور ایسا کبھی نہ ہو کہ تم لوگوں کے پاس پہنچو اور وہ اپنی کسی بات میں مشغول ہوں اور تم اپنا وعظ شروع کر دو اور ان کی بات کاٹ دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو ان کو وعظ و نصیحت سے متنفر کر دو گے، بلکہ ایسے موقع پر خاموشی اختیار کرو، اور جب ان کے اندر خواہش دیکھو اور وہ تم سے مطالبہ کریں تو پھر وعظ کہو، اور دیکھو مسجع و مقفع عبارتیں بولنے سے بچو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو دیکھا ہے کہ وہ تکلف کے ساتھ عبادت آرائی نہیں کرتے تھے۔ بخاری۔ دنیا کی محبت اور موت سے بھاگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری قومیں لقمہ تر سمجھ کر تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد اس قدر کم ہو جائے گی کہ ہمیں نگل لینے کے لیے قومیں متحد ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑے گی؟ ارشاد فرمایا، نہیں، اس وقت تمہاری تعداد کم نہ ہوگی، البتہ تم سیلاب میں بہنے والے تنکوں کی طرح بے وزن ہوں گے، اور تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکل جائے گا، اور تمہارے دلوں میں بزدلی اور پست ہمتی پیدا ہو جائے گی۔ اس پر ایک آدمی نے پوچھا، یہ بزدلی کیوں پیدا ہو جائے گی؟ فرمایا، اس وجہ سے کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے بھاگنے اور نفرت کرنے لگو گے۔ ابو داؤد معارف الحدیث۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا جس میں دین پر صبر کرنے والا شخص اس آدمی کے مانند ہوگا جس نے اپنی مٹھی میں انگارہ لے لیا ہو، یعنی جس طرح انگارہ کو ہاتھ میں رکھنا دشوار ہے، اسی طرح دین پر قائم رہنا بھی دشوار ہوگا۔ ترمذی، مشکات۔ اللہ تعالی دنیا کی محبتیں نکال دے، موت سے نفرت کو ختم کر دے، موت سے محبت اور آخرت کی رغبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا صحیح طریقہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے نجات، امن کا ذریعہ بنائے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ تعلیمات کو اخلاص کے ساتھ بغور بار بار پڑھنے اور سننے کی اور اس کو زندگیوں میں اپنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔